ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے ڈیڈ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے ڈیڈ کا پیار اور ٹائم چاہتی ہے۔ وہ شرارت میں ایک سنو بال بناتی ہے اور گھر میں آ کر اپنے ڈیڈ کو مارتی ہے۔ اس کے ڈیڈ اس کی شرارت کو سمجھ جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر پیار کرتے ہیں۔ اب اس کی موم اس کے لیے کیک بنا کر لاتی ہے۔ یہ ایک ہیپی فیملی ہے اور اس کے ڈیڈ بہت خوش ہیں۔ وہ کھیل رہے تھے اس کے ساتھ، اور پھر سین بدلتا ہے اور اس کے ڈیڈ ہمیں اداس دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رنگ یہ بتا رہی تھی کہ اس بچی کی موم اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی ان کی وائف انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اپنی وائف کے ساتھ گزارے ہوئے پیار اور حسین وقت میں ہمیشہ کھوئے رہتے ہیں۔ گزرے ہوئے وقت میں رہتے ہوئے وہ اپنا آج بھول گئے تھے کہ یہاں ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان کا پیار چاہتی ہے۔ ان کی سوچ اتنی گہری ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ ان کی وائف مر گئی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے اور انہیں آئس اسکیٹنگ کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اگنور کرتے ہوئے، جو کہ اکیلی ہی کھیل رہی تھی، آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ برف پر آگے آگے بڑھ رہے تھے وہ برف ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ خیالوں کی دنیا سے تب نکلتے ہیں جب وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رنگ بھی پانی میں ڈوب چکی ہے۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کی وائف کی رنگ تھی وہ کھو گئی ہے، یعنی گم گئی ہے، جسے لینے کے لیے وہ دوبارہ پانی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہے۔ وہ ان کو بچانے کے لیے جیسے ہی برف پر اترتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے بھی برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بھی ڈوبتی جاتی ہے۔ اس کے ڈیڈ جو پانی میں اس رنگ کو لینے گئے تھے، اب اس کے سامنے ان کی بیٹی بھی ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس کو بچائیں، اپنی وائف کی آخری نشانی کو یعنی اس رنگ کو، یا پھر اپنی بیٹی کو۔ وہ رنگ کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو بچانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے پانی سے باہر لے آتے ہیں۔ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کتنے غلط تھے۔ وہ ان چیزوں میں جی رہے تھے جو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تھا جو کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں تھیں، جیسے کہ ان کی بیٹی جو کہ انہیں اداس دیکھ کر دوبارہ سنو بال مارتی ہے۔ اس کے ڈیڈ نے ہنستے ہنستے اسے اب گلے لگا لیا تھا، اور اگلے سین میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے 2 سنو مین بنائے تھے اور ان دونوں سنو مین کے اندر بھی ان باپ اور بیٹی کا پیار دکھ رہا تھا۔ سب خوش ہیں، جس کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔